آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو آدمی سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے دن کے ابتدائی حصے کو سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنایا اللہ تعالیٰ اس کے ماں قبل کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جس شخص نے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ اس رات کو اس کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے گا۔ جس شخص نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ شام تک اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور جس شخص نے رات کو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سورہ یاسین کے اندر ایمان کا تذکرہ ہے، اور جب یہاں سے بندہ آخری وقت میں دنیا فانی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے سامنے اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے منور فرما دے گا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر رات کو یہ معمول بنا لیا اور اس پر دوام اختیار کر لیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری پسند ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ میری چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہو، یعنی اسے زبانی اور حفظ یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ جس نے کھانے میں خوف کی کمی کی وجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ کھانے کی کمی کو، کھانے پینے کی کمی کو دور فرما دے گا۔ اور جس شخص نے سورہ یاسین کو مردے پر تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کی موت میں آسانی فرما دے گا۔ اور جس عورت کے ہاں ولادت کے وقت تکلیف ہو، مشکل ہو، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کی ولادت میں، اس بچے کی پیدائش میں آسانی فرما دے گا۔ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے مختلف نام ہیں، ایک نام اس کا یاسین ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن بعض علماء کرام سے اس کے معنی منقول ہے اندازے کے طور پر۔ فرماتے ہیں یاسین کا معنی ہے انسان، بعض علماء فرماتے ہیں یاسین کا معنی ہے یا سید، اور اس سورہ یاسین کا ایک معنی ہے عظیمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص اس سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کا پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے شرف اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اس کا نام ایک ہے مدافعہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کے ہر عیب کو دور کر دیتی ہے، ہر بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ فرمائے اس کا ایک معنی ہے قاضیہ، کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ اس کا ایک معنی ہے معمہ، جو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے ہر کام کے اندر، چاہے دنیا میں ہے چاہے آخرت میں، آسانی پیدا فرما دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبیلہ ربیہ کے لوگوں جتنی شفاعت کرنے کا حق عطا فرمائے گا۔ اور یہی سورہ یاسین تھی جب آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو 100 کافر آپ کے گھر کے چاروں طرف انہوں نے گھیرا ہوا ہے، جو ہی حضرت نبی کریم باہر نکلیں گے وہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میرے محبوب ایک مٹھی کنکر کی اور مٹی کی لیں اور ان کی طرف پھینک دیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ ابو جہل وغیرہ کافر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے ان کی نظروں سے آپ کو اوجھل فرما دیتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی برکت ہے۔ اور آپ جب بھی سفر کریں دور کا نزدیک کا تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جائیں، آپ گھر تک واپس آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے کیا جس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو دل کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ مغفرت فرما رہا ہے، شہادت کا درجہ عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا اس میں ایمان لانے کی بات ہے۔ ایمان تو سب سے اول درجہ رکھتا ہے، پھر اس میں رسالت کا بیان ہے، اور اس میں آخرت کا بیان ہے، اور اس میں ایک اللہ نے خصوصی طور پر ایک بندہ مومن کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ مجھے لگتا وہی واقعہ یہ سورہ یاسین کے دل بننے کا سبب اور نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرح 2 نبیوں کو بھیجا، 2 رسولوں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے اس قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار ہی کر دیا اور کہا کہ آپ تو ہماری طرف بشر ہیں، آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ایک نکر اور کنارے پر ایک آدمی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، جس کا نام علماء کرام مفسرین حبیب نجار لکھتے ہیں۔ وہ بڑھائی یا لکڑی یا لوہے کا کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب انبیاء اور رسولوں نے ان کو دعوت دی، وہ انبیاء کو رجم کرنے، پتھر مارنے اور تکلیف پہنچانے کے در پہ آ گئے، اور انہوں نے انبیاء کو شہید کرنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ جب وہ لوگ انبیاء کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اس شخص کو، اس حبیب کو پتہ چلتا ہے، وہ اس نکر سے اور شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا اس قوم کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو خطاب کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ عزت اور کامیابی نبیوں اور رسولوں کے پیچھے چلنے میں ہے، لہذا آپ سب نبیوں کی اور ان رسولوں کی اتباع اور پیروی کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، انہوں نے آپ سے کبھی بھی اجرت کا اور کسی بھی وقت اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ تو ایک عام سی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہم سرداروں سے بات اور خطاب کرتا ہے، لہذا ہم پہلے تجھ سے ہی نبٹتے ہیں۔ جب وہ ان کے انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر اس حبیب کو مارنے کے در پہ ہوئے تو حضرت حبیب نے کیا خوب کہا کہ میں کیوں نہ اپنے مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا ہی نہیں، صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، جس کی عبادت کرنے کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ رسول الانبیاء آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ بالآخر ان لوگوں نے اس شخص کو اس لیے بھی قتل کر دیا کہ اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ عام قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا، اس صاحب ایمان کا واقعہ اللہ نے اتنا عظمت والا بنا کے قرآن ہی نہیں، قرآن کے دل سورہ یاسین میں نازل فرما دیا، اتار دیا۔ اب باقی قرآن تو حافظ بڑے اللہ ماشاءاللہ، لیکن سورہ یاسین تو اکثر حفاظ کے علاوہ بھی عوام بھی پڑھتی ہے، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ چاہے وہ عام قوم کے ساتھ دنیا کی نگاہ میں تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ میرا بندہ تھا، مجھ پر ایمان لانے والا تھا، میری تعریفیں کرنے والا تھا، لہذا میں نے اسے بھی شرف اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ سورہ یاسین قرآن کے دل کے اندر اسے جگہ عطا فرمائی۔ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے میری راہ میں شہید ہونے والے، لہذا تو بھی سیدھا جنت میں چلا جا۔ اور وہ کتنا اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، کتنا جذبہ خیر خواہی اس کے اندر موجود تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم بھی جان لیتی، اللہ نے مجھے کتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا ہے۔ وہ تو مجھے عام سمجھ رہے تھے دنیا کی نگاہ میں، لیکن میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے مجھے اتنا عزت و اکرام عطا فرمایا۔ سورہ یاسین کے اسی واقعہ کے آخر کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب اس بستی نے، اس قوم نے نہیں مانا
اور شہید کر دیا تو پھر مجھے فوج اور لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو تباہ و برباد کروں نافرمانوں کو۔ میں نے ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے چیخ ماری، جس چیخ کی بنیاد پر وہ سب کے سب ایسے جلے بھنے اور کٹے ہو کر رہ گئے جیسے آگ جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ اللہ ان سب کو ہلاک کر دیتا ہے اور کامیاب کرتا ہے تو صاحب ایمان کو